His holy Lord. Thank you, Jesus. So listen that. Praise the Lord. We are people of spirit. یہ بہت ضروری ہے یہ بات. When you come to the church, جب آپ چرچ آتے ہیں, when you start coming to the church, جب آپ چرچ کے لیے پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں, تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, کہ کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے. خالی ہاتھ ضروری نہیں کوئی پیسے اور دائرکی اور ہدیہ ہی لائے, خدا کی حضوری بھی لا سکتا ہے. وہ آگ کو لا سکتا ہے, وہ اس بڑے کنٹریبیوشن کو کر سکتا ہے جس کی خداوند کو ضرورت ہے. وہ قربانی کو لا سکتا ہے جس کے سرے سے آگ نازل ہو. وہ اس رائٹ اسپرٹ, اوبیڈینٹ اسپرٹ کو لا سکتا ہے. وہ اس بڑے جلال کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بن سکتا ہے جس کے لیے خداوند لوگوں کو چاہتا ہے وہ کھڑے ہوں. Listen to me. It's true. جب بارش ہوتی ہے تو خدا بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی مہیا کرتا ہے. That's true. یہ سایہ کے مطابق. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ آئیں اس اسپرٹ سے آئیں, especially the leadership I'm talking about, اس رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئیں. Look at me here. Look at me here. اس رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئیں کہ میں نے ایکٹنگ نہیں دکھانی چاہتا, میں نے ماحول ڈسٹرب نہیں کرنا, میں نے اور ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنا. ایکسکیوز می. میں نے شیطان کو کسی طرح سے بھی اور کسی بھی وے سے موقع نہیں دینا, بلکہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کوشش کرنی ہے, میں نے غیر زبانوں میں دعا کرنی ہے, میں نے سپورٹ کرنا ہے, میں نے پریچر کے لیے دعا کرنی ہے, میں نے خداوند کی حضوری کو ریلیز کرنا ہے, میں نے اس جلال اور اس مسا اور پرستش اور قوت کو, خداوند کی اس گواہی کو کہ خداوند آج یسوع مسیح کے نام سے لوگ تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر روشنی کی بادشاہی میں داخل ہوں. Listen, church it's not an easy task. Church it's not a sitting task. Church you're not coming to show your clothes or sitting to fill the gaps. No. آپ چرچ اس لیے نہیں آ رہے, آپ چرچ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ کے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو. Say amen. آپ کے بدنوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو, روح القدس کی قدرت ظاہر ہو. آپ بھرنے آ رہے ہیں, آپ خداوند کی مدد کو لینے آ رہے ہیں, آپ خداوند کے جلال کو. That's why, listen to me. Listen to me. That's why I felt a lot of spiritual warfare during the worship, during the service. اگر ہم سب کمپٹیشن کی اسپرٹ سے نکل کر کنٹریبیوشن کی اسپرٹ میں آئیں گے, that would work. ہم نے ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا. نہ چرچ کا چرچ سے کمپٹیشن ہے, نہ پاسٹر کا پاسٹر سے کمپٹیشن ہے, نہ کوائر کا لوگوں سے کمپٹیشن ہے, نہ میوزیشین کا چرچ لیڈر سے کمپٹیشن ہے, نہ چرچز کا چرچز سے کمپٹیشن ہے. We are in competition with Satan. ہمارا ایک ہی کمپٹیشن ہے, ہمارا ایک ہی جنگ ہے جس کے ساتھ, ایک ہی میدان ہے. ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں. So that's why آئیے competition spirit کو let's change it to the contribution spirit. ہم دینے والے, آپ کی موجودگی مبارک کہیں آمین. آپ کہیں جائیں تو لوگ مشکل میں نہ پڑ جائیں, کہ آپ کو سنبھالنے میں مشکل ہو جائے. کاش آپ کہیں جائیں, آپ کی پریزنس خود خدا کی حضوری ایسے اتارے کہ چیزیں خود کنٹرول ہو. اپنی حضوری کے لیے دعا کریں, اپنی پریزنس کے لیے دعا کریں. Lord, please bless my presence to be a blessed presence for people. میری حضوری کو لوگوں کے لیے خداوند باطنی, میری حضوری کو لوگوں کے لیے خداوند ایسی حضوری بنا جیسی تیری فرشتوں کی حضوری ہوتی ہے.
کوئی پاک فرشتہ آ کر آپ کو انجیل کے خلاف نہیں کرے گا, خدا کے خلاف نہیں کرے گا, کلام کے خلاف نہیں کرے گا. ملعون ہے وہ فرشتہ بھی جو خدا کے کلام یا انجیل کو بگاڑتے ہیں. Are you understanding you're more than angels? میں اور آپ فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ ہمارا مسیح فرشتوں سے افضل ہے. ایمین, ایمین, زور سے کہیے آمین. مسئلہ بننے والے, مسئلہ پیدا کرنے والے, پرابلم کریٹر نہیں بننے والے. No, be a problem solver. Listen, look at me, look at me. I'm addressing you. I'm not sharing, I'm addressing. That's why I request you all together. Contribute. جب آپ آئیں خدا کی حضوری میں, آپ کو کئی دفعہ ایسا ہوگا, کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, محسوس کیا ہوگا, کسی کو دیکھ کر پرستش کرنے کا دل چاہا, کسی کا اتنا مگن دھیان, وہ اتنا مگن ہو کے دعا کر رہا ہے, اتنا مگن ہو کے دعا کر رہی کہ آپ کو خود شرم محسوس ہوگی کہ میری آنکھ آتے 24 گھنٹے کھلی. لوگ ان چیزوں میں آؤ آج ایک سٹائل, ایک ایسی اسپرٹ کے ساتھ کہ خداوند میرا دھیان تجھے پسند ہے, میں ریلیز کروں, میں جلال, مسا, حضوری, کلام, قوت خداوند میں کنٹریبیوٹ کروں. یسوع کے نام سے کلام مجھ سے کر, یسوع کے نام سے اپنا جلال ظاہر کر, اور خداوند کرے گا. آمین, آمین. پریز دی نیم آف دی لارڈ. آج خداوند کے فضل سے we will understand, ہم خداوند کے حضور یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کو, اس کے مین تھیم کا سروے کریں. یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کو سمجھنے کی اوور آل, اس کا اوور ویو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے دلوں میں یوحنا کی انجیل کی اہمیت بیٹھ جائے. یہ مقصد ہے. اور اس کے بعد آج کے بعد آپ یوحنا کی انجیل پڑھنا شروع کرتے ہیں. This is the target. Amen. Amen. یوحنا کی انجیل کیوں لکھی گئی, کس وجہ سے لکھی گئی, کیا خطرات تھے, کیا ریزنز تھی, کیا وجوہات تھی, اس کو امپوز, اس کے اندر رکاوٹیں کیا تھی, what is the main theme. اس وجہ سے سنیے غور سے, جو باقی 3 گاسپلز ہیں یعنی متی, مرکز اور لوکا کی انجیل, متی, مرکز اور لوکا کی انجیل کو سنوپٹک گاسپلز کہتے ہیں, یعنی ایسی گاسپلز جو ایک جیسے معاملات اور ایک جیسی سٹوری لائن کو شروع سے اینڈ تک بیان کریں. ان تینوں کے اندر یعنی متی کی انجیل میں, مرکز کی انجیل میں, لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کیسے پیدا ہوا ہے, فرشتے نے سلام دیا, کس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنی ارتھلی منسٹری کو سر انجام دیا, کس طرح خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مر گئے, دفن ہوئے, زندہ ہوئے, آسمان پر چلے گئے, آسمان پر جانے سے پہلے احکامات دیے, اور یوں اس انجیلوں کا اینڈ ہوتا ہے. لیکن یوحنا کی انجیل مختلف انداز سے لکھی گئی. یوحنا کی انجیل کے سامعین پہلے جو سننے والے تھے, لسنرز تھے, جن کے لیے لکھی گئی, they were Jews. وہ یہودیوں کے لیے لکھی گئی, یہودیوں کو ایڈریس کیا گیا, یہودیوں کی نیڈ کو ایڈریس کیا گیا, اور ساتھ میں ہر اس ایماندار کی, پوری دنیا کی نیڈ کو ایڈریس کیا گیا. اسی لیے اس انجیل میں یہ لکھا ہے, خدا نے, زور سے کہیں گے, خدا نے یہودیوں سے, یونانیوں سے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا, زور سے کہیں گے, تاکہ so it is written for all. Amen. اس انجیل میں آج ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب دیکھیں which will reveal the purpose of this book. جو اس کتاب کا مین تھیم, اس کتاب کی آؤٹ لائن, اس کتاب کا مین حصہ بیان کرتی ہے کہ why it is written. So what is the title? آپ ایک ٹائٹل لکھ لیں اس پوری بک کا,
اس پوری بک کا ٹائٹل یہ ہے خدا کا کلام ریویل ہوا یا ظاہر ہوا. The word revealed. خدا کا کلام ظاہر ہوا, خدا کا کلام ریجیکٹ ہوا. The word rejected. خدا کا کلام ظاہر ہوا, خدا کا کلام رد کیا گیا, نہ قبول کیا گیا, ریجیکٹ کیا گیا. تھرڈ, خدا کا کلام ایکسپٹ کیا گیا. So, revealed, rejected and acceptance of the word of God. یہ ہے اس کتاب کا تھیم. کلام کا ظاہر ہونا, کلام کا رد کیا جانا اور کلام کا قبول کیا جانا یوحنا کی انجیل کا تھیم ہے. Once again, کلام کا ظاہر ہونا, کلام کا ظاہر ہونا. میرے پیچھے کہیے, کلام کا ظاہر ہونا, کلام کا رد کیا جانا, کلام کا اور کلام کی قبولیت یا کلام کا قبول کیا جانا, یہ اس کا تھیم ہے. بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب کھولیں گے میرے ساتھ, اور پہلی آیت سے ہم خداوند کے کلام کی خوبصورت تشریح کو دیکھیں گے. We'll try to understand that what the Bible is saying. Yes, ابتدا میں کلام تھا, کلام ظاہر ہوا ہے, کہیں آمین. اور کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا. آمین. یہی ابتدا میں خدا کے, زور سے کہیں گے, سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, اور جو کچھ پیدا ہوا ہے پڑھیں گے, اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر, زور سے کہیں گے, اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی, کہیں آمین, اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے, اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. چودہویں آیت, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا, کہیں آمین, جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. 16ویں آیت, کیونکہ اس کی معمولی میں ہم سب نے پایا, یعنی گریس اپون گریس. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی, مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا, کہیں آمین. بولو یسوع مسیح کے نام کی زوردار تعلیم جائیں گے. خدا یسوع, آمین. Listen, کلام ظاہر ہوا, پوری بک, پورا تھیم لائن, the importance, the writing importance, writer کی intentions یہ ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دے
کہ خدا ظاہر ہوا ہے. لوگوں پر یہ ظاہر کر دے کہ کلام ریویل ہو گیا ہے, کلام ظاہر ہو گیا ہے. سو اس وجہ سے وہ کلام کو مختلف القاب ٹائٹلز کے ساتھ ریمائنڈ کرواتا ہے, so that to reveal its significance, اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے, اس کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے وہ مختلف ٹائٹلز, مختلف القاب, مختلف سگنیفیکنسز کے ساتھ جوڑ کر بتا رہا ہے. پہلی بات کو بتاتا ہے کلام کے ظہور کے اندر, کلام کے بھید کے اندر, کلام کے ظاہر ہونے میں پہلی بات بتاتا ہے ابتدا میں, زور سے کہیں گے ابتدا میں. وہ اس بات پر ریویل کر رہا ہے کہ جو کلام بیٹے کی صورت میں ظاہر ہونے لگا ہے, it is from the beginning, وہ شروع سے ہے. کہیں آمین, آمین. وہ کہاں سے ہے؟ وہ شروع سے ہے, اور شروع سے ہی وہ دنیا میں اندر کام کر رہا ہے. He is telling Jewish and telling you and telling the world. وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے اے یسوع کماری مقدسہ مریم سے پیدا ہو کر اس کا شروع نہیں ہوا, اس کا شروع ابدیت سے ہے. آمین. اس کا شروع ابتدا سے ہے, from the beginning, number one. دوسرا, کلام خدا کے, this is exactly the same as God. یہ شروع سے ہے, اور پھر شروع سے اس کی اپنی انڈیویجویلٹی تو ہے, لیکن اس کی کوالٹی کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ہے. جس کو تم خدا کہتے ہو اس کو میں باپ کہتا ہوں. جسون پر رویل کر رہا ہے. یسوع نے کہا اس سے پہلے ابراہیم. Excuse me, are you with me? Hello? Receive the word. سنیے, receive the word. آپ خالی بھی جا سکتے ہیں, trust me. If you're not receiving, if you're just playing, you will miss. It's not stage show. It's life and death. Amen? It's important. So that's why لکھا ہے یہ خدا کے ساتھ تھا. یسوع مسیح نے ابراہیم سے جوڑ کر اس بات میں کہا یہودیوں کو, اس سے پہلے ابراہیم میں ہوں. He's revealing, وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں ابتدا سے خدا کے ساتھ ہوں. کلام ظاہر ہے. آمین. اور کلام, praise the Lord, سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے. ہیلیلویا. کلام کیا تھا؟ کلام خدا تھا. praise the Lord. کتنے لوگ تھیولوجیکلی اس کو مس کرتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف خدا کا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں خود خدا ہے. He is not only the Son of God, he is God himself. یسوع مسیح آپ کی زندگی کا خدا ہے. اس لیے خروج کی کتاب 20ویں باب سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو تو خداوند اپنے خدا, وہ خدا جو تجھے ملک مصر سے نکال کے لایا, میں ہوں تو میرے حضور کسی غیر معبود کو نہ ماننا, نہ کسی کی صورت بنانا, نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے. کیونکہ اگر خداوند کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے حضور غیر معبودوں کی پرستش کی اور مجھے رد کیا تو میں لعنت دوں گا. Listen that, اس کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھنا ضروری ہے. Sometimes لوگوں پر عذاب ہے, لوگوں پر لعنت ہے, لوگوں پر عذاب ہے, لوگوں پر عدالت ہے. Why? کیونکہ انہوں نے خدا کے بیٹے کو ریجیکٹ کیا ہے, اور جو بیٹے کی نہیں مانتا وہ باپ کی نہیں مانتا.
اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو میرے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتا وہ مجھے قبول نہیں کرتا، اور جو مجھے قبول نہیں کرتا وہ میرے بھیجنے والے کو قبول نہیں کرتا. بیکاز اس کتاب میں بار بار یہ ریجیکشن ہے. اس وجہ سے خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ خدا کلام ہے. یوحنا یہ لکھنا چاہتا ہے، یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ بتا دینا چاہتا ہے وہ ابتدا سے ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے اور وہ خدا ہے. آمین. یس، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. ایلوہیم باراشیت جو ورڈ ہے، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا. جو ایلوہیم ہے، ایلوہیم جو ہیبرو ورڈ ہے، سنیں یہاں دیکھیں، ایلوہیم کہتے ہیں پلورل کو، یعنی خدا کا پلورل ہونا. گوڈس لائک گوڈ نہیں، گوڈس یعنی خدا. اگر ہم اردو میں بولیں تو خداؤں نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. خدا نے، خداؤں نے. تو کون سے خداؤں نے؟ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس نے، ایلوہیم نے. آمین. تو یہ شروع سے ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. کہیں آمین. عبرانیوں کا خط نکالیں گے میرے ساتھ. ہاللویا. ریما تکراسی کی ترندوسو اباشے کی طرح صفا ترین دوزوف دیشنا. عبرانیوں اس کا پہلا باب. عبرانیوں کی کتاب اور خط کا اگر سروے کیا جائے تو عبرانیوں کے خط کا مین تھیم یہ ہے کہ یسوع سب سے افضل ہے. کہیں آمین. پہلا باب بتاتا ہے یسوع مسیح کریشن سے افضل ہے، یعنی اشرف المخلوق سے بھی افضل ہے. آمین. چیزوں سے افضل ہے، بنائی ہوئی چیزوں سے افضل ہے. آسمان زمین کی سب چیزیں اس کے سامنے جھکیں گی کیونکہ وہ افضل ہے. دوسرا باب بتاتا ہے عبرانیوں کے خط کا ہی کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے. آمین. تیسرا باب بتاتا ہے وہ موسیٰ سے افضل ہے. آمین. چوتھا باب بتاتا ہے وہ سردار کاہن یعنی ہارون سے افضل ہے. آمین. So in this way God's word is showing. اور پھر ساتواں باب بتاتا ہے وہ ملک صدق کاہن کی طرح کا کائن ہے اور اس سے بھی افضل ہے، جس کا نہ شروع ہے نہ اختتام ہے. وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے. نہ اس کا شروع بھی نہ جا سکتا ہے، نہ اس کا اختتام. آمین. He is more than that. So chapter 1 Hebrew chapter 1 لکھا ہے اگلے زمانے میں خدا نے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ورڈ ریویل ہوا ہے، بیٹا ظاہر ہوا ہے، کلام ظاہر ہوا ہے، کلام کا نزول. آمین. آمین. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کیا کیا تھا؟ کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے، جسے اس نے سب چیزوں کا نمبر 1 وہ سب چیزوں کا وارث ہے، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا. کہیں اسی کی ستائش ہو. آمین. آمین. تو اس ٹیکسٹ میں یہ بتایا گیا ہے فرشتے کس نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ Who created the angels? Church, theology.
Who created the angels? यीशु ने. Yes. आलम किसने बनाया? यीशु ने. खुदा जो कुछ क्रिएट करता है वो बेटे या वर्ड के साथ क्रिएट करता है, उसके बगैर कुछ क्रिएट नहीं. आमीन. आपकी क्रिएशन के पीछे कौन है? Praise the Lord. बेटा यीशु है. Praise the name of the Lord. So इसलिए बेटे ने पैदा किया है. आज भी सुनिए, look at me, excuse me, look at me. आज भी रिसोर्सेस कौन पैदा करता है? बेटा. आज भी मदद कौन पैदा कर सकता है? बेटा. आज भी जिंदगी कौन पैदा कर सकता है? बेटा. Amen. So come to the Gospel of John. Gospel of John. So यहाँ लिखा है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई. सब चीजें. So he created everything. अगर कोई रास्ता नहीं बन रहा, Jesus is a way maker. Excuse me. Jesus is a way maker. वो राह बनाने वाला है, वो राह देने वाला है, वो रास्ते बनाने वाला है, वो जिंदगी बनाने वाला है, वो पैदा करने वाला है. Amen. अगर सुने, यहाँ एक दावत ले लें. अगर कोई उम्मीद पैदा नहीं हो रही तो कितने जाना चाहिए? उम्मीदगार के पास. अगर कोई राह समझ नहीं आ रही तो कहां जाना चाहिए? Let's go to Christ. अगर खुदा समझ नहीं आ रहा तो कहां जाना चाहिए? यीशु के पास. अगर कलाम समझ नहीं आ रहा तो कलाम किसने लिखा है? कलाम किसने क्रिएट किया है? कलाम किसने बोला? कलाम किसने लिखा है? It is the spirit of Jesus. I mean to say Jesus himself. Amen. आमीन. यीशु ने वो रिवीलर है. So इसलिए लिखा है सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई. उसके बगैर कुछ पैदा नहीं हुआ. Then कलाम जाहिर हुआ है. कलाम की वदानियत, कलाम की सिग्निफिकेंसेस, कलाम की इंपॉर्टेंस, कलाम की अहमियत ये बता रहा है. उसमें जिंदगी थी. कहें आमीन. हालेलुया. दूसरे लफ्जों में क्या जाहिर हुई है? क्या जाहिर हुई है? जिंदगी जाहिर हुई है. क्या जाहिर हुई है? हेलो, क्या जाहिर हुई है? जिंदगी. जिंदगी जाहिर हुई है. जिंदगी में जिंदगी जाहिर हुई है. जिंदगी को जिंदगी देने वाला कौन है? आमीन. जिंदगी जाहिर की है. उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी. Praise the Lord. It means he is the light. वो नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया. और इस तरह से फिर खुदा का कलाम फरमाता है हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था, और वो यीशु मसीह है जो आ चुका है. आमीन. दूसरे लफ्जों में यहां देखें, यीशु का जाहिर होना जिंदगी का जाहिर होना, यीशु का जाहिर होना रोशनी का जाहिर होना, यीशु का जाहिर होना नूर का जाहिर होना, यीशु मसीह का जाहिर होना जिंदगी के अंदर जिंदगी का जाहिर होना. चौदहवीं आयत, कलाम मुजस्सम हुआ है, रवील है, ये जाहिर हो गया है. उसने खैमा लगा लिया है, वो ठहर गया, वो जाहिर हो गया, उसने अपना आप दिखा दिया. वो जो पोशीदा था, वो जो जाहिर नहीं होता था, वो जो नजर नहीं आता था, वो जो थियोफनी था, खुदा का ज़हूर, खुदा का ज़हूर, खुदा का जलाल, खुदा की कुव्वत, खुदा की जलाल की प्रताप, वो जो पुराने
پرانے عہد نامے میں الہ زیادہ نظر آتا تھا. وہ جو کسی نہ کسی تھیوفنی کے اندر کسی نہ کسی فارم میں نظر آتا تھا وہ ظاہر ہوا ہے. اور فضل اور سچائی بھی اس کے ساتھ ظاہر ہو گئی ہے. آمین. ہمارے درمیان رہا ہے. اس نے جلال ظاہر کیا ہے. اس نے بیٹے نے باپ کا جلال ظاہر کیا ہے. ورڈ ریویل خدا کا کلام ظاہر ہوا ہے. کہیں آمین. اور اس کے بعد فضل اور سچائی اور پھر وہی بات اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اسی نے اس کو کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے. دوسرے لفظوں میں ورڈ ظاہر ہوا ہے, کلام ظاہر ہوا ہے. کلام کے ساتھ کیا ظاہر ہوا ہے؟ باپ ظاہر. آمین آمین. So this is the first thing. یہ پہلا تھیم ہے کہ بیٹا ظاہر ہو گیا, بیٹا آ گیا. دیکھو, yes, this is the message, this is the theme line. دیکھو, look at that. دیکھو ظہور آ گیا, دیکھو ظاہر ہو گیا, دیکھو آ گیا. بار بار اس میں یہی سٹوریز ہیں آگے بھی. آؤ اسے دیکھو, ہمیں خرسطس مل گیا. آؤ اور دیکھو, آؤ اور دیکھو, آؤ اور دیکھو. It means revealed. کہیں آمین. وہ ظاہر ہو گیا, وہ آ گیا. تو پہلی بات اس انجیل کو پڑھتے پڑھتے اینڈ تک یسوع مسیح بار بار مردوں میں سے جی اٹھ کر بھی ظاہر نظر آئے گا. زندہ ہو گیا ہے, ہمیں خرسطس مل گیا ہے, ہمیں یسوع مسیح مل گیا ہے, ہمیں بیٹا مل گیا ہے, ہمیں جلالی خداوند ملا ہے. ہم راہ پر جا رہے تھے, ہمیں یسوع مسیح نظر آیا. ہیلیلویا. یعنی پوری تھیم لائن یہ ہے کہ بیٹا ظاہر ہو گیا ہے. وہ پیدا ہو کر ظاہر ہوا ہے, پھر وہ مر کر پھر زندہ ظاہر ہوا ہے, زندہ ثبوتوں کے ساتھ ظاہر ہوا ہے. آمین. Yes. It is showing the word is revealed. Number one. Second, جو بڑا تھیم ہے اس میں وہ ہے the word is rejected. کلام رد کیا گیا. پوری انجیل میں کئی گواہیاں اسی تھیم لائن سے لکھی گئی. اسی تھیم لائن سے یہ سب ٹاپکس چلے گی آگے کہ خدا کا کلمہ ریجیکٹ ہوا ہے, خدا کا بیٹا رد کیا گیا, خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کیا گیا. یہ دیکھیے 5ویں آیت. اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے ریجیکٹ کیا. یہاں جو ریجیکٹ کا مطلب ہے, قبول نہ کرنے کا مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا قبول کرنا کہ کسی کو جسمانی طور پر قبول کر لینا, مان لینا, لیکن اس کی الوہیت کو نہ ماننا. ہیلو, پھر کہہ رہا ہوں, ایسا کسی کو قبول کرنا کہ کسی کے جسمانی اپیرنس کو قبول کر لینا لیکن کسی کے روحانی اختیار کو قبول نہ کرنا. اور ایسے تجربات آپ کے ہوئے ہوں گے. کئی لوگ آج بھی یسوع مسیح نامی طور پر قبول ہے لیکن اس کا اختیار زندگیوں پر نہ قبول ہے. Jesus is accepted as a parent, as a word. ہاں یسوع خدا کا بیٹا ہے, چرنی میں پیدا ہو گیا ہے, ہیپی کرسمس, وہ آ گیا ہے, ملے, کپڑے ڈالے, ملے, رفاقت کرے, that's fine. But what about his authority? اس کی الوہیت کو سمجھنا, اس کی بشریت کو سمجھنا, اس کے اختیار کو سمجھنا, اس کو بادشاہ قبول کرنا, اس کو قائم قبول کرنا, اس کو اپنی زندگی کا دروازہ قبول کرنا, اس کو چرواہا قبول کرنا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں ریجیکشن آف گاڈ ہے, یہ رد کیا جانا ہے یسوع کا. تو یہاں لکھا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول
نہ کیا. تاریکی یعنی اس جو سوچوں پر شیطان نے عقلوں کو اندھا کر رکھا تھا اس میں اسے قبول نہ کیا گیا. انہوں نے اسے نبی سمجھا, اس نے اسے صرف ایک عام رسول سمجھا, لوگوں نے اسے عام استاد اور ربی سمجھا. That's simple. انہوں نے اسے خدا کا بیٹا قبول نہیں کیا, خدا قبول نہیں کیا. اس وجہ سے وہ دنیا میں تھا 10ویں آیت, اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. یہ ہے ناٹ اکنالوجنگ, نہ پہچاننا. کس نے تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے کہا مینوں کی پتہ ہے. اس نے کہا وہی جو تجھ سے باتیں نہ پہچاننا. یسوع سامنے کھڑا ہے, تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے تیسرے دن کھڑی کر دوں گا. اور شاگرد نہ پہچانے کے وہ اپنی بات کہتا ہے. وہ نہ پہچانے, انہوں نے سمجھا, انہوں نے یہودیوں نے اور بہت سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اور لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہ اس بک کا تھیم ہے, سیکنڈ بگ تھیم, ریجیکشن آف ورڈ. کلام کی کو رد کیا گیا, کلام کو ریجیکٹ کیا گیا, کلام کو دبا دیا گیا, کلام کو سزا دی گئی ہے, کلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا, کلام کو اپنے پسے پست پہن دیا گیا ہے, کلام کی بے حرمتی کی گئی ہے, کلام کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, کلام کی بے قدری کی گئی ہے, کلام کو ناچیز جانا گیا ہے, کلام کو کچھ قدر نہ کی تو بھی اس نے ان کی خطاؤں کو اٹھا لیا. اس انجیل میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ وہ اپنوں کے گھر گیا, وہ اپنوں کے پاس آیا, یعنی یہودیوں کے پاس. ان کا اپنا تھا, وہ جوئش تھا, وہ یہودیوں سے تھا, وہ جوئش لائن سے تھا, وہ داؤد کی نسل سے تھا. اس کے باوجود اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن خوشخبری یہاں یہ ہے, جتنوں نے اسے, ہیلیلویا کہیں آمین, پریز لارڈ, کہیں خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے قبول کیا ہے, کہیں خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے قبول کیا ہے. آمین آمین. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا ہے اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. کہیں آمین. تو بطور بیٹے کے طور پر رد کیا گیا. وہ کہتے یہ کفر ہے, تو کفر بکتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. جب یسوع مسیح نے ایک شخص کو جو مفلوج تھا اس کے گناہ معاف کیے تو انہوں نے کہا خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. یہ کفر ہے. یعنی اس وقت اس کو ایز اے ہیلر ایکسپٹ کیا گیا, لیکن ایز اے گاڈ اور گناہ معاف کرنے والا قبول نہ کیا گیا. پھر یسوع مسیح کو بطور بادشاہ رد کیا گیا. Is that right? خدا نے حکم دے یہ چپ ہو جائیں, یہ خاموش ہو جائیں. انہوں نے کی لگایا ہے ہیلیلویا بادشاہ بادشاہ, ہوشنا مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ کیا ہے؟ ان کو چپ کر, ان کو چپ کرا. The rejected him escape. انہوں نے بطور اسے, سنیے میں اتنا کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ساری آؤٹ لائن آپ کو بتاؤں, لیکن آپ لکھ سکتے ہیں بطور بیٹا اسے ریجیکٹ کیا گیا, نمبر 1. پھر بطور گناہ معاف کرنے والا ریجیکٹ کیا گیا. پھر بطور بادشاہ اسے ریجیکٹ کیا گیا, رد کیا گیا. پھر بطور سخت کا مالک اسے ریجیکٹ کیا گیا. بار 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 یہ ریجیکشنز ہیں. بطور نور اور روشنی سے ریجیکٹ کیا گیا. دیکھیں تاریکی کو تم لوگوں نے زیادہ قبول کیا.
اس وجہ سے یسوع مسیح نے کہا تھا دنیا کا نور میں ہوں. لیکن لوگوں نے تاریکی کو زیادہ پسند کیا, بطور نور ریجیکٹ کیا گیا. 17ویں باب یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کے مطابق بطور کاہن اسے ریجیکٹ کیا گیا, جس نے کہانت کی دعا کی, اے باپ جس طرح میں اور تو ایک ہے یہ ایک ہو جائے. بطور کاہن اسے ریجیکٹ کیا گیا, بطور ہیکل اسے ریجیکٹ کیا گیا, بطور خدا کا مقدس اسے ریجیکٹ کیا گیا. یہ ریجیکشن ہے اس کے اندر, یہ ریجیکشن ہے اس کے اندر, جس میں بار بار خدا یسوع مسیح کو بہت سے معجزات کے ساتھ, بہت سی چیزوں کے ساتھ, بہت سے حوالوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بار بار کہا کہ نہیں, ہم اسے قبول نہیں کرتے, we don't accept. So that's why اس میں جو 9واں باب 10واں باب ہے بطور چرواہا اسے ریجیکٹ کیا گیا. اس لیے یسوع نے کہا تھا چرواہا میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں, نمک میں ہوں, روشنی میں ہوں. یہ ساری ریجیکشنز ہیں. پھر بطور زندگی اور قیامت اسے ریجیکٹ کیا گیا. یہی تو یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے, یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے زندگی اور قیامت تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لائے گا. انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے, مطلب آخرت میں سب جھوٹ ہے. نو, جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. آمین آمین. So in this way بارہا so آپ جب اس پوری انجیل کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو کتنے ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے, کتنی طرح سے اسے ناقبول کیا گیا, ناپسند کیا گیا, اسے ریجیکٹ کیا گیا. So don't worry, یہاں سے ایک انکریجمنٹ یہ ہے, اگر آپ کو ناقبول کیا جا رہا ہے it's okay, ریجیکٹ کیا جا رہا ہے it's okay. آپ کے بادشاہ کو بھی دنیا نے قبول نہیں کیا. Right? The last point, آخری بات ہے کہ خدا کے کلام کا قبول کیا جانا. The word accepted, revealed, rejected and accepted. پہلے ریویل ہوا ہے, ظاہر ہوا ہے, پھر ریجیکٹ ہو گیا ہے, لیکن خداوند کا شکر ہو, دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہ برا ہے, اس کو قبول کرو, دیکھو. اور خداوند کو شکر ہو, نتنیل نے قبول کیا, خداوند کو شکر ہو, یوحنا نے قبول کیا. آمین. خداوند کا شکر ہو, شاگردوں نے قبول کیا. خداوند کا شکر ہو, مریم مگدلینی نے قبول کیا. خداوند کا شکر ہو, کافی شاگردوں نے قبول کیا. خداوند کا شکر ہو, نیکودیمس نے یسوع مسیح کو قبول کیا. خداوند کا شکر ہو. اس طرح سے بائبل یہ فرماتی ہے بہت سے لوگوں نے خداوند کے کلام میں ہی they accepted the word. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So that's why خدا کا کلام کیسے ایکسپٹ کیا گیا ہے in many forms in this world. میرے ساتھ دیکھیں گے یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں, 3 باب, کیونکہ صرف ایک حصہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ایکسپٹ کیا گیا ہے. 3 باب کی پہلی آیت میں, فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع مسیح کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی, یعنی they accepted him as teacher, اے ربی. تو خدا کی طرف سے ہو کر آیا, یعنی خدا کی طرف سے ہو کر آنا بہت سے لوگوں نے قبول کیا. جو معجزے, جو کام, جو جلال, جو بات, جو گفتگو, جو کلام تو سناتا ہے وہ صاحب اختیار کے پاس سناتا ہے. بدروہوں پر تیرا اختیار. You're accepted. استاد کے طور پر ایکسپٹ کیا گیا ہے, معجزے دکھانے والے کے طور پر ایکسپٹ کیا گیا ہے. خدا کے ساتھ کو ایکسپٹ کیا گیا اس کتاب میں.
سو اس طرح سے سامری عورت تو مجھے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی معلوم ہوتا ہے، مطلب نبی اسے ایکسپٹ کیا گیا ہے. پھر خرسطس ہمیں مل گیا، یعنی موعود مسیح، یعنی وعدہ کیا ہوا مسیح کے طور پر ایکسپٹ کیا گیا اس میں کہ یسوع مسیح accepted as the promised king. Praise the Lord. راشقین اللہ سکوتر. پھر بطور زندگی کی روٹی ایکسپٹ کیا گیا ہے. کاش تم مجھ سے مانگتی، زندگی کا پانی کے طور پر ایکسپٹ کیا گیا ہے. میں نے ایکسپٹنس بہت سی گواہیاں اس میں. تو اس طرح سے ایک چیز جو تھیم میں آپ کے لیے اور اپنے لیے آج یہ دعا کر رہا ہوں اور کروں گا آخر میں، تیسرے باب کی پہلی آیت سے، وہ یہ ہے. اب یہاں دیکھو، یہ سیکنڈ لیول ہے. ایک لیول ہے، یہاں دیکھیں سب، ایک لیول ہے مسیح سے ملنا جانے بغیر، رائٹ. اب یہ دوسرا لیول ہے مسیح کو ملنا تھوڑا بہت جاننے کے حساب سے. تیسرے باب کی پہلی آیت میں، اور فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس یہودیوں کا ایک کاہن تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ہو کر استاد ہو کر آیا ہے. بینگ ٹیچر اسے ایکسپٹ کیا، معجزات دکھانے والا ایکسپٹ کیا، اور خدا کی تعریف کر رہا ہے. یہ ایسے مسیحی ہیں، سنیے یہاں دیکھیے، یہ ایسے مسیحی ہیں جو یسوع مسیح کو بڑا استاد مانتے ہیں، جو جانتے ہیں یسوع خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو یسوع کی پرستش بھی کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں ایسے لوگوں کو خداوند یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تک کوئی روح سے پیدا نہیں ہوگا. آمین آمین آمین، ایکسکیوز می، آمین. جب تک کوئی روح سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اٹ مین دیر از اے بگ لیول اگین. اور یہی تو یسوع کرتا ہے، جب آپ اس سے ملتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ روح سے پیدا ہونا چاہیے. آمین. اور یہاں دیکھیے یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور جب تک میں اور آپ خدا کی بادشاہی میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، خداوند یسوع مسیح سے پیدا نہیں ہوں گے، ہم پاک روح سے اور کلام سے پیدا نہیں ہوں گے، یاد رکھیں ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے، ہم انجوائے نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم جان نہیں سکتے، ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم اس میں رہ نہیں سکتے. اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے خدا کی بادشاہی کا. آمین. آئے خداوند سے آج یہ توفیق مانگے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جو سب کچھ کو پیدا کرتا ہے اپنے کلام کے دم سے، آج مجھے بھی پیدا کرتا ہے. آج مجھ میں نیا دل پیدا کر دے، مجھ میں نئی سوچ پیدا کر دے، مجھ میں نیا ایمان پیدا کر دے، مجھ میں نیا جذبہ پیدا کر دے، اور مجھے روح سے پیدا کر دے، مجھے آگ اور روح اور آگ سے بپتسمہ دے دے تاکہ میں خداوند کی حضوری کو سمجھ سکوں. آمین آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے خداوند کی حضوری میں. And then we will pray کہ خداوند اپنے جلال میں مجھے رات کو آج فضل دے. Listen to me for a while. Listen to me for a while. یہاں دیکھیے، میری طرف دیکھیے. Look at me here. میں نے اپنی روحانی زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے. آج بھی شیطان کا سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ وہ سچے زندہ کلام کو قبول کرنے نہیں دیتا. آج بھی بہت سی زندگیوں، گھرانوں، یہاں دیکھیں میری طرف، look at me please. It's very serious time actually. آپ کی زندگی میں یا کسی کی زندگی میں کیوں کام نہیں ہو رہا؟ بیج چرایا جا رہا ہے. پر سب بڑی دعاؤں کریں گے، بڑے بڑے خادموں کو دعائیں کریں، بڑی بڑی دعاؤں تے گئے،
بڑا کلام پڑھی تھا. آپ کی زندگی کیوں پھلدار نہیں ہو رہی؟ لسن، دیکھو ایک بیج بونے والا بیج بونے والا راہ کے کنارے بویا ہی گیا ہے تو شریر، ابلیس، شیطان، تینوں ورڈ لکھے ہوئے آیا اور اس بیج کو اٹھا کے لے گیا. آج بھی سب سے زیادہ اٹیک ورڈ کے اوپر ہے، خدا کے کلام پر. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں اے بدل گئی منو نہ پڑے ہو. سیکنڈ، آج بھی